مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندے کمینہ ہمسائے خدا ہے۔ اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، اگ رہا ہے در و دیوار سے سبزہ غالب، ہم بیابان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ یہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، جی ہاں، یہ غالب کی حویلی ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب، جن کا مکان آج بھی آپ بلی ماران دلی میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں باتیں نور کی۔ پہلے ایک نظارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بلی ماران کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کی نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد، وہ واہ واہ، چند دروازوں پر لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے سائے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بھی جیسے، اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے۔ اسی بے نور اندھیری سے گلی قاسم جان سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، یہ قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ ناظرین، یہ گلزار کے قلم سے نکلا ہوا بلی ماران کا تصور ہے، پرانی دلی کا بلی ماران، جہاں اردو کے شاعر، یا یوں کہیے اردو کے شیکسپیئر مرزا غالب ایک لمبے عرصے تک رہے۔ اب میں غالب کا انٹروڈیوس کیا ہی دوں، ویسے غالب کے خود کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے۔ مرزا غالب جو آگرے کے کلام محل میں 27 دسمبر 1797 میں پیدا ہوئے، وہ 13 سال کی عمر میں دلی آ گئے تھے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آگرے میں وہ جو بڑے ہو رہے تھے تو ایک ایسا دور تھا کہ جب انگریزی حکومت دلی اور آگرہ سمیت نارتھ انڈیا کے کئی حصوں میں قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ عام لوگوں کے دلوں میں ہیبت تھی، انسیکیورٹیز تھیں۔ غالب ان چیزوں سے متاثر ہوتے رہے، لیکن جب 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، اس وجہ سے انہیں آگرے سے دلی آنا پڑا، جہاں نہ صرف انہوں نے اپنی بقایا زندگی گزاری بلکہ شاعری کا جو ہنر تھا اسے ایسا مقام ملا جو ہمیشہ بڑھتا ہی رہا۔ جب کوئی نئے سرے سے غالب سے انٹروڈیوس ہوتا ہے تو ان کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھ کر اپریشیٹ کرتا ہے اور غالب کا قائل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت غالب کا نام جو ہے اور بلند ہو جاتا ہے۔ غالب کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں زندگی کے ہر سچویشن کے لیے ایک شعر ہے۔ ہر موقع پر غالب کا شعر بس ایسے ہی اپنی زبان پر آ جاتا ہے۔ ناظرین، غالب کی بات ہو اور ان کے اشعار نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے یہ غزل ان کی میں پوری پڑھ دیتا ہوں۔ غزل ہے: عشق مجھ کو نہیں، عشق مجھ کو نہیں، وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی، میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، اے وہ مجلس نہیں خلوت ہی سہی، ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی، اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو،
آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی، ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہیں نہ سہی عشق مصیبت ہی سہی، کچھ تو دے اے فلک نا انصاف، آہ و فریاد کی رخصت ہی سہی، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا آپ کی عادت ہی سہی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، آپ سے پھر باتیں ہوں گی باتیں نور کی میں۔ خدا حافظ۔